السلام علیکم دوستو، اپنا ایم ڈی برکاتی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمیشہ آپ کے پاس نئی نئی ویڈیو آتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وقى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، 10 محرم کے مشہور واقعات سماعت کیجیے۔ اسلام کا پہلا مہینہ محرم شریف ہے اور اس ماہ میں جنگ و جدال حرام ہے، اور اس ماہ میں عاشوراء کا دن بہت بزرگ ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ 10 محرم کو یہ واقعات رونما ہوئے۔ پہلا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یعنی یہی 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یعنی 10 محرم جو ہے بہت ہی معتبر دن ہے، بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اور 10 محرم کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے۔ 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 10 محرم کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 10 محرم کو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی۔ 10 محرم کو ہی حضرت ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی۔ 10 محرم کو ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ 10 محرم کو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے۔ 10 محرم کو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی۔ 10 محرم کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن جادوگروں پر غالب آئے، اور 10 محرم کے دن ہی حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ قیامت اسی دن آئے گی، پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی۔ حضرات محترم، یعنی 10 محرم کے دن کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بہت سے لوگ اس فضیلت سے سیراب ہوئے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب کائنات کے بارگاہ میں کہ ہم اور آپ بھی اس 10 محرم کے دن عبادت میں دن کو گزاریں گے، خدا کی یاد میں دن کو گزاریں گے، ذکر میں خدا کے ذکر میں 10 محرم کو دن کو گزاریں گے، درود شریف پڑھتے ہوئے خدا کے اس 10 محرم کو دن کو گزاریں گے تو یقیناً ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمارے اوپر جو مصیبت ہے وہ مصیبت ختم ہو جائے گی، یقیناً ہمارے اوپر جو بلائیں وہ بلائیں ختم ہو جائے گا، یقیناً ہم اور آپ تمام بلاؤں سے مصیبتوں سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ حضرات محترم، عاشوراء کے دن نیک کام کیجیے۔ اے ایمان والو، یوم عاشوراء یعنی 10 محرم ایک بزرگ دن ہے۔ اس میں نیک کاموں کے بڑے اجر و ثواب ہے۔ کچھ نیک کاموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے مرشد اعظم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم شریف کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرات محترم، ایک حدیث شریف مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضور آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ساتھ میں جا رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا دیکھتے ہیں
کہ ایک گھر پر آسمان سے رحمت نازل ہو رہا ہے اور اس گھر پہ چھن چھن کر رحمت برس رہا ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس گھر پر رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں یا تو کسی بچی کی پیدائش ہوگی یا کسی یتیم یا کوئی یتیم اس گھر میں ہوں گے۔ حضرات محترم، یعنی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ یقیناً ہم اپنے سے چھوٹے کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے، ہم اپنے سے غریبوں کو کبھی غریب نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسی سے راضی ہوتا ہے جو انسان اور اللہ تبارک و تعالی کے خلق کو راضی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق کو آپ ایزا پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے مخلوق کو آپ تکلیف دیتے ہیں اور اس خدا سے خوشی کا، اس خدا سے راضی کا، اس خدا سے راضی کا امید رکھتے ہیں، یقیناً نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ تم میرا مخلوق کو خوش رکھو، میں تجھ کو خوش رکھوں گا، میں تجھ سے خوش بھی ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، تو یقیناً آپ بتائیں، اگر کسی ماں کے بیٹے کو اگر آپ تکلیف دیتے ہیں، اس کو ایسا پہنچاتے ہیں، اگر اس ماں سے آپ امید رکھیں گے کہ میں اس کے بیٹا کو میں ایسا پہنچاتا ہوں، میں تکلیف دیتا ہوں، کیا اس کے ماں ہم سے خوش ہو جائے گی؟ یقیناً کبھی خوش نہیں ہوگی۔ اس کے ماں کو خوش رکھنے کے لیے یقیناً آپ اس کے بچے کو خوش رکھنا ہوگا۔ حضرات محترم، تو 10 محرم کے دن بہت ہی نیک کام کرنا چاہیے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضرات محترم، 10 محرم کے دن کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ حضرات محترم، کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے۔ اے ایمان والو، یتیم سے محبت کرنا اور اس کو کھلانا پلانا بڑا ثواب ہے۔ یتیم کی دعا سے بلا و مصیبت دور ہو جاتی ہے اور وہ روزی اس کے لیے بڑھ جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے۔ حضرات محترم، ہمارے پیارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ محبوب خدا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ضرور آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ضرور عاشوراء کے دن آپ لوگ غسل کیجئے، کیونکہ جو لوگ اس دن غسل کرے گا یقیناً تمام مرض سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشوراء کے دن غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کے۔ حضرات محترم، 10 محرم شریف کے دن گناہوں اور خطاؤں سے توبہ کثرت سے کرنا چاہیے کہ اس دن توبہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے، اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کرے، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف رجوع کرے، میں ان سب کو مغفرت فرما دوں گا۔ حضرات محترم، 10 محرم شریف کے دن آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اسمد کا سرما لگائے
تو اس کی آنکھ کبھی بھی نہ دکھے گی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن آنکھوں میں سرما لگانا خوشی کے اظہار کے لیے نہیں، خوشی کے اظہار کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ 10 محرم شریف کی خوشی منانا خارجیوں کا فعل ہے، خارجیوں کا کام ہے، خارجیوں کا طریقہ ہے، بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما ڈالنا چاہیے۔ 10 محرم شریف کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں پیمانے پر کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی 10 محرم کی برکت سے پورے سال وسعت و برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ میں توسعت کرے، یعنی خوب زیادہ خرچ کرے، تو اللہ تعالی اس پر پورے سال وسعت فرمائے گا۔ حضرات محترم، حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا، یعنی روزی میں خوب برکت پایا۔